السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈر کی جانب سے بات کریں گے گجرانوالہ میں ہونے والا اتنا بڑا حادثہ جس میں بیٹیوں نے ہی اپنے باپ کا کر دیا۔ باپ جو کہ بچیوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پیار اور لاڈوں سے پالتے ہیں، لیکن اپنے ہی بچوں سے اس طرح کا سلوک انتہائی غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے۔ یہ معاملہ جب پیش آیا اور اس معاملے کے اوپر جب سب نے یہ خبر سنی، جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو میں خود بھی ایک بار پریشان ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ بچیاں کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ علی اکبر نامی شخص ہیں جو گجرانوالہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کی 3 شادیاں تھیں، ان کی پہلی بیوی جو ہے وفات پا گئی تھی، ان کی دوسری اور تیسری بیوی اور 7 ان کے 12 بچے کرایہ کے مکان میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی نارمل گزر رہی تھی۔ بہت زیادہ آپ ان کو فائنینشلی بھی سیٹلڈ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ان کی حالات اتنے برے تھے کہ آپس میں ہی روٹی اور کپڑا کا اتنا جھگڑا ہوا کہ ان کے آپس میں اختلافات اس حد تک جا پہنچے۔ ایسی بھی کوئی بھی سچویشن سامنے نہیں آئی، لیکن ایسا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ علی اکبر نامی جو شخص ہیں، جو ان بچیوں کے باپ تھے، یہ چارپائی پر سو رہے تھے اور بہت گہری نیند تھے۔ ان کو کیا ان کے ساتھ کس طرح یہ سارا معاملہ کیا، اس میں کون کون ملوث ہے، اس میں جو ہے کس حد تک جو ہے دشمنی ہو سکتی ہے کہ ان کو اتنی بے دردی سے ان کی جان لے لی اور ان کو جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے، کیا ان کو اگر ان کو نشہ آور کوئی دوا دی ہو، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان قتل بھی کیا تو یہ اتنے تو بے ہوش نہیں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب بچیاں گھر میں رسیاں لائیں، رسیوں سے ان کو باندھا، تو کیا گھر میں فیملی کا کوئی اور ممبر نہیں تھا جو ان کو دیکھ سکتا؟ کیا جب ان کو پیٹرول جو ان کے اوپر پھینکا گیا اور ان کو جلایا گیا، یہ سارے معاملہ جب وہ لڑکیاں کر رہی تھیں تو کیا فیملی میں کوئی نہیں تھا جو ان کو دیکھ سکتا؟ آیا جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن اگر وہ کوئی گھر پر تھا ہی نہیں، صرف ان بچیوں کا ہی یہ پلان تھا، تو کیا بچیوں نے یہ سارا منصوبہ جو بنایا، اتنی کم عمر بچیاں جن میں 16 سالہ انم، 12 سالہ یشپا تھیں، اتنی کم عمر ہیں کہ اس عمر میں تو ویسے ہی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اپنی نارمل زندگی میں بھی سارے معاملات کو اچھے سے ٹیکل کر سکیں، تو اتنی سی عمر میں اپنے والد کی جان لے لینا کیسے پاسبل ہے؟ لیکن جب اس سارے معاملے پہ نظر ڈالی جائے تو اتنے شواہد سامنے آتے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر بات کی جائے اس معاملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو نشہ آور ادویات دی ہوں گی جس سے یہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی اس حالت میں تھے کہ بچیوں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد ان پہ پیٹرول چھڑکا اور اس کے بعد ان کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد بھی اتنا چیخو پکار ضرور ہوا ہوگا، یا کچھ ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ہمسایہ یا کوئی گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ دیکھ کر شور مچاتے یا پولیس کو انفارم کرتے، لیکن خاموشی کے ساتھ سارا معاملہ ہو جانا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا، اس کے پیچھے یا تو ان کی 2 بیویاں ملوث ہیں، اس سارا معاملہ کرنے کے پیچھے ان بچیوں کے ساتھ کوئی ایسا سپورٹیو ہینڈ ہے جنہوں نے ان کو بچیوں کو گائیڈ کیا، انہوں نے ساتھ ان کی ہیلپ کی اور باقاعدہ ان کو میٹیریل پرووائڈ کیا، کیونکہ اس طرح کا سامان لانا، اس کو پرچیز کرنا، اگر بائک سے بھی پیٹرول نکالا تو بچیوں کو اتنی سینس کیسے ہو سکتی ہے کہ بائک سے پیٹرول کیسے نکالنا ہے؟ اگر انہوں نے باہر سے بھی انتظام کیا تو کم سے کم ان کو 1-2 بوٹلز کی تو اس میں ضرورت پیش آئی ہوگی، تو وہ کس طرح سے انہوں نے انتظام کیا، گھر پر لائیں، کہاں چھپایا، کس طرح یہ سارا جو ہے انہوں نے پلاننگ کی؟ یہ سارے معاملے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے۔ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ مرڈر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اس طرح سے بچیاں انوالو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی میل ہے یا کوئی عورتیں ہیں یا کچھ خواتین اتنی سمجھدار ہوتی ہیں، 30+ ہوتی ہیں، 25+ ہوتی ہیں، تو چلے ماننے میں آتا ہے جی یہ پلانر ہے، ان کا مائنڈ پلانر بالکل پلان کر سکتا ہے، یا پلانر ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ کم عمر بچیوں کے طرف سے بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اگر بات کی جائے اس حوالے سے تو ان کی جو 2 بیویاں ہیں، دوسری اور تیسری بیوی، ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا۔ جب یہ سارا معاملہ پولیس تک پہنچا، پولیس نے ان دونوں بچیوں کو جب گرفتار کیا تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراف بھی کر لیا ہے کہ وہ اس میں گناہ گار ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی بھی بیان جاری نہیں کر رہی ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے بیویوں کے حوالے سے تو وہ بھی ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہیں اور تفتیش جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے، ذرائع کے مطابق یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بچیوں کی سگی والدہ ہیں، انہوں نے بچیوں
کے ساتھ مل کے سارا پلان کیا ہے، جیلسی کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اگر بات کی جائے کہ کوئی ان کا باہر سے دشمن ہے تو اب تک اس طرح کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن میں بات کروں گی پھر سے کہ بربریت اور سفاکیت کی انتہا ہے کہ اپنے ہی گھر میں اتنا بڑا معاملہ پیش آ جانا اور کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلنا، یہ تو انتہائی غیر ضروری بات ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اسی حوالے سے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپڈیٹس آتی رہیں گی اور ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.